ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ چاہے کوئی خاص بات نہ بھی ہو ملاقات ہو سکے اور تبادلہ خیال ہو سکے۔ آج 2-3 موضوعات تھے جن پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو پاکستان تحریک انصاف کا 8 ستمبر کا جلسہ ہے، اس کے حوالے سے میڈیا سے آپ کو اور ہمارے مختلف جو میڈیاز کے نمائندے ہیں ان سے آپ کو وقتاً فوقتاً اطلاعات ملتی ہوں گی۔ تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا سے کم از کم میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے کارکنان اسلام آباد پہنچیں گے اور بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب خود ذاتی طور پر تمام جو تیاریاں ہیں اور موبیلائز کرنے کا جو آپریشن ہے کارکنان کو، اس کو خود دیکھ رہے ہیں، ذاتی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کل بھی صوبائی اسمبلی کے ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران سے ملاقات ہوئی ہے، ان کو پلان دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک زبردست انداز میں ہم خیبر پختونخوا کی نمائندگی وہاں کریں گے۔ جلسہ صرف افراد کا اجتماع نہیں ہوتا، بلکہ ان افراد کے جذبات، ان کی سوچ اور ملک کے حوالے سے ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کا ایک اجتماعی اظہار ہوتا ہے، اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتی ہے کہ وفاقی حکومت پر براجمان بددیانتی کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر کی سازش، جس میں یہ سب ملوث تھے اور جس کا 8 فروری کو عوام کے جذبات کا جو اظہار انہوں نے ووٹ کے ذریعے کیا تھا، اس مینڈیٹ کو چرا کر ان لوگوں کو ہم پر نافذ کیا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے، تو ان کے خلاف ایک اجتماعی اظہار ہوگا اس بات کا کہ ہم آپ کو مسترد کرتے ہیں، ہم آپ کو لیجیٹیمیٹ اور جائز حکومت تسلیم نہیں کرتے، اور آپ کی تمام اقدامات کو اس بنیاد پر ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اقدامات کرنے کا، اٹھانے کا، ان سٹیپس کو، ان جو آپ کی پالیسیاں ہیں ان کو پرسو کرنے کا کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو یہ اظہار ہوگا، کسی کے لیے کسی خطرے کی بات نہیں ہے، کوئی غیر قانونی حرکت وہاں نہیں ہوگی۔ قانون اور آئین اور جمہوری اقدار کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج کا حق ریکارڈ کروائے گی، اور میں امید کرتا ہوں، امید ویسے مجھے بہت کم ہے لیکن پھر بھی امید کرتا ہوں کہ شاید ان کو عقل آئے، اور یہ جو NOC انہوں نے خود 22 اگست کو ہمیں دیا تھا 8 ستمبر کا، اس کو یہ بغیر کسی وجہ کے پھر کینسل نہیں کریں گے۔ انہیں میں اتنا ضرور یقین دلاتا ہوں کہ انہیں خوف کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو مار مار کر نہیں ہٹائیں گے، ہم ان کو عوام کی قوت سے اس قبضے کی کرسی سے ہٹائیں گے، اور انشاءاللہ یہ جلسہ اس سلسلے میں ایک سٹیپ ہوگا، ایک قدم ہوگا۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ان کو غیر منتخب، چور، بددیانت حکومت کہتے ہیں، فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں، تو اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔ الیکشن کے نتائج کے ساتھ جو رد و بدل کیا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ تخت اسلام آباد پر فائز ہوئے، وہ تو ایک الگ ایشو ہے، ایک الگ کہانی ہے، اور وہ آپ سب کے سامنے بار بار ریپیٹ ہو چکی ہے۔ لیکن ان کے رویے کو آپ دیکھیں کہ پارلیمان میں جس انداز میں یہ ملک کا نظام چلا رہے ہیں، کہ پارلیمان میں عوامی فلاح کے لیے تو مجھے یاد نہیں آتا کہ گزشتہ چند ماہ میں کوئی قانون سازی کی گئی ہو۔ ہاں، البتہ اگر قانون سازی کی گئی ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف کو اور ان کی کابینہ کے 99% ارکان کو کرپشن کے کیسز سے فارغ کرانے کے لیے، بچانے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کل اسلام آباد میں جلسہ کرنے کو جرم قرار دے دیا گیا، یعنی وہ حرکت، وہ اقدام جو آئین پاکستان کے تحت ہر پاکستانی کا جمہوری حق ہے، اسی حق کو چھین کر قانون سازی کے ذریعے اس حق پر پابندی لگا دی گئی، اس حق کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یعنی آئین کا وہ غیر آئینی استعمال کہ جس کے تصور سے انسان کو شرم آنی چاہیے، لیکن یہ لوگ وہ کر رہے ہیں، اور یہی اقدامات ان کے گلے میں خود بھی پڑیں گے، خود ہی یہ پھر بعد میں پچھتائیں گے کہ انہوں نے یہ قانون کیسے کیوں بنایا۔ میاں نواز شریف صاحب کی تو یہ پرانی روایت ہے کہ انہوں نے پہلے احتساب کا قانون بنایا، احتساب کمیشن بنایا، اپنے ایک خاص گھر کے، اس کو میں کہوں گا ملازم کو اس کا چیئرمین بنایا، جس نے
تھوک کے حساب سے اپنے سیاسی مخالفین کو رگڑا. یہ 1997 98 99 کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن جنرل مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد وہی قانون ان کے لیے ان کے گلے میں توق بن گیا, اور بعد میں اسی نیب کے قانون کے تحت ان کو سزائیں بھی ہوئیں اور یہ پھر روتے رہے, اور آخر میں ڈیل کر کے 100 سوٹ کیسوں سمیت 10 سال کے لیے جدہ بھاگ گئے اور وہاں کھجورے کھاتے رہے. اب کہنے کا جو میرا مقصد ہے, اسی طرح کی قانون سازی یہ پھر کر رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے, اب یہ بحث بھی چل رہی ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے اور ایکسٹینشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے. اس کے لیے بھی یہ پارلیمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں, اور پارلیمنٹ کا سہارا لینے کی وجہ سے کر کیا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو, جس میں یہ واضح طور پر اصول متعین کر دیا گیا ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہی چیف جسٹس بنے گا, اس کی پامالی کرنے لگے ہیں. اس سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ریزرو سیٹس پر جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے اس کو بھی پارلیمان کے ذریعے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اور اس فیصلے پر عمل درآمد کو رکوانے کی کوشش کی, جو ابھی تک جاری ہے. اور یہ اس کے مختلف بچے ہیں جو ان کے وہ اقدامات جو ہے ان کو جن رہے ہیں. یعنی پہلے فیصلے کو روکنے کی, ریزرو سیٹس کے فیصلے پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے حرکت کی, اس کے بعد چونکہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ایشو چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا اور ججز کی تعداد بڑھانے کا ہے, تو اب وہ حربے استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام یہ سب کچھ جانتی ہے, ان سب حرکتوں پر ہماری نظر ہے. جیسے یہ ماضی میں شرمندہ اور خوار ہوئے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے, اسی طرح مستقبل میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. وہی قرآن کی آیت سامنے رکھوں گا کہ تم تو چال چلنے والے ہو لیکن اللہ تم سے بہتر چال چلتا ہے. تو اللہ کے چال اپنی جگہ پہ ہے, انشاءاللہ ان سب کو ناکامی ہوگی اور شکست ہوگی. دوسری بات جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی جمہوری نظام ہی کا ذکر کرتے ہوئے میں اختر مینگل صاحب کے استعفے پہ بات کروں گا. اختر مینگل صاحب بلوچستان سے الیکٹ ہوئے, آپ نے ان کے بیانات دیکھے. انہوں نے کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں, اور استعفے کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ نہ اس پارلیمان میں ہماری بات سنی جاتی ہے اور نہ ہی یہاں بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے. بالکل نہیں ہے, کیونکہ جب آپ چوروں کو بٹھائیں گے تو چور کبھی بھی دیانت کا, امانت کا, سچائی کا اور حق کا ساتھ نہیں دیں گے. انہوں نے یہی کرنا ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو اختر مینگل صاحب کا کہ جذبات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں, میں ان کی حمایت بھی کرتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اختر مینگل صاحب کا تو چلیں ضمیر زندہ ہے, وہ بلوچستان کے حقوق پر پریشان ہیں, افسردہ ہیں, غمگین ہیں, اور انہوں نے یہ حرکت کی مایوس ہو کر. لیکن ایک اور شخص ہے جو لاہور میں بیٹھا منہ پہ ماسک لگا کر آتا ہے, پتہ نہیں کس چیز سے ڈرتا ہے, پاکستان کی فضا اور ہوا سے ڈرتا ہے. جب بھی پریس کانفرنس میں دیکھو اس نے منہ پہ ماسک لگایا ہوا تھا, جس کا جو 3 مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے اور 4تھی مرتبہ بننے کے خواب بھی دیکھ رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں استعفیٰ اس کو دینا چاہیے, کیونکہ ایک تو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے الیکشن ہار چکا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کی وجہ سے الیکشن جیتا ہے. اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا, اس کو الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی کا ضمیر جاگنا چاہیے تو اس شخص کا جاگنا چاہیے. ایک تو ویسے بھی عمر کے آخری حصے میں ہے, کوئی پتہ نہیں زندگی کا تو کسی جوان کا اور نوجوان کا بھی نہیں پتہ چلتا, لیکن بہرحال ایک گیس کیا جا سکتا ہے کہ اس عمر میں تو انسان اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, اور خاص طور پر ان گناہوں کی جو اس کے وجہ سے اجتماعی طور پر